اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلاتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الصلاة والسلام علی امام زماننا ابا صالح المہدی ادرکنی ادرکنی ادرکنا روحی و جسمی ابی و امی و اولادی لک الفدا ولعن اللہ من اعدائهم اجمعین ملعونین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیے۔ مومنات عزیز، آج 8 محرم الحرام عزا خانہ جاگیر حسین میں آپ تشریف لائے۔ یقین کیجئے بارگاہ میں داخل ہوتے ہی اس چیز کو محسوس کیا کریں، درک کیا کریں۔ کیا کہ جب ہم بارگاہ میں قدم رکھتے ہیں، روایت ہے کہ بارگاہ سبوہن قدوسن کے نعرے بلند کرتی ہے، اور آج جاگیر حسین بھی اسی طرح سے یقیناً سبوہن قدوسن کی آوازوں سے گونج رہی ہے۔ اگر ہم اسے ملکوتی نگاہوں سے دیکھیں، اگر ہم برزخی آنکھوں سے دیکھیں، اگر نورانی آنکھوں سے دیکھیں، نورانی کانوں سے سنیں، تو یقیناً یہ آوازیں ہمیں محسوس ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث کو نقل فرما رہے ہیں، اور رسول کی حدیث کو نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے نا کہ میرا حدیث کا پڑھنا اور سننا ایک عام کیفیت رکھتا ہے، لیکن جب خود چھٹے امام فرما رہے ہوں، خود چھٹے امام نقل فرما رہے ہوں، تو وہ کیا کیفیت ہوگی۔ مولا فرماتے ہیں کہ نفس مغموم لظلمنا تسبیح، جو بھی مغموم دل کے ساتھ عزا خانے میں آتا ہے یا مغموم دل کے ساتھ فرش عزائے حسین پر بیٹھ جاتا ہے، اس کا ایک ایک سانس تسبیح ہے۔ اس کا سانس لینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کیا ہے؟ تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور تسبیح کی اہمیت آپ جانتے ہیں کتنی زیادہ ہے کہ بعثت رسول کا جو مختلف مقاصد بتائے جاتے ہیں نا، ایک مقصد تسبیح بھی ہے۔ یعنی تسبیح الہی کیا ہوا کرتی ہے؟ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم تسبیح کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ یہ دہرانا ہے ہماری زبان سے تو ہمارے سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ گویا ہمارا ایک ایک سانس اس مقام پر اس وقت تسبیح الہی بنا ہوا ہے، یعنی ایک ایک سانس کے ساتھ ہمارے گناہ دھل رہے ہیں اور ہمیں نیکیاں، حسنات مل رہی ہیں، ہمارے نامہ اعمال کے اندر حسنات جمع ہو رہے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اس حدیث کو ذہب، ان ذہب یعنی سونے کے ساتھ لکھ لو نا، کہ اسے پلے سے باندھ لو اور اس پر اعتقاد اور ایمان کامل کر لو، تو پھر یقیناً بارگاہ میں داخل ہوتے احساس ہوگا اس بات کا، آپ محسوس کریں گے کہ سبوہن قدوسن کی آوازیں آپ کے کانوں میں آتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو بھی کوئی تعلیم و تعلم کی محفل ہوتی ہے نا، اس محفل کو جہاد کی محفل قرار دیا جاتا ہے۔ فرشتے طالب علموں کے اوپر جو سیکھتے ہیں، ہم بھی سارے حسینی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا،
تو اس مقام کے اوپر جہاں پر دین کی بات سیکھی جاتی ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر فرشتے اپنے پروں سے سایہ فگن ہوتے ہیں، ہزاروں فرشتے آپ کی ہمراہی میں، آپ کی ہم نشینی میں آپ کے اوپر درود بھیج رہے ہیں اس وقت. اور کیا ہے کہ جہاد اکبر کی منزل پر ہیں اس وقت ہم دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، نہج البلاغہ کی باتیں سیکھ رہے ہیں. نہ ہم جہاد کرنے کے لیے بارڈر پر گئے، نہ ہم نے تیر چلائے، نہ تلواریں، نہ ہم بمبارمنٹ کی زد میں آئے، نہ ہم نے اپنے ہاتھ میں کوئی بندوق پکڑی، مگر اللہ نے ہمارا مقام اس فرش عزا کی عزت و حرمت کی وجہ سے اور یہاں سے اہل بیت کے فضائل اور نہج البلاغہ کی باتیں سیکھنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرما دیا ہے. تو نہج البلاغہ کیا پکار کے متقیان کی، صاحبان عقل کی جو ہے نا فضیلتوں کو بیان فرما رہی ہے. حکمت 38 کے اندر جو ہے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے، اہل عقل وہ ہے، اہل ایمان وہ ہے کہ جس کے وجود سے خیر ہی خیر نکلتی ہے اور اس کے شر سے دوسرے محفوظ ہوتے ہیں. وہ کبھی لوگوں کی خدمت اور بھلائی کرنے سے تھکتا نہیں ہے، طلب علم سے وہ نہیں تھکتا، اور اس میں کثیر کو قلیل اور قلیل کو کثیر کرنے کی دیکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور دوسروں کو یہ اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، دوسروں کا جو ہے عمل اس کو کثیر لگتا ہے اور اپنا عمل اسے قلیل لگتا ہے، اور ایسے کام کرنے کی وہ جو ہے نا شوق رکھتا ہے جو شہرت زیادہ نہیں جن کے اندر ہوتی، اور چھپ کر نیکیاں کرنا جو ہے نا پسند کرتا ہے، اور پسند کرتا ہے کہ ظاہری ذات میں ذلت ہو لیکن اللہ جو ہے نا اس کے اوپر راضی ہو جائے، اور ہر امر کے اندر، اپنے ہر کام کے اندر یہ چاہتا ہے کہ کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ خدا کی رضا حاصل ہو جائے. اب خیر کیا ہے کہ پہلی صفت جو مولا نے بیان فرمائی کہ اس کے وجود سے خیر نکلتی ہے. خیر یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا، ہر وقت نیکی کا جو ہے نا وہ سوچتے رہنا، اور یہاں تک کہ جو خیر جس کے وجود سے نکلتی ہے نا، دوسروں کے لیے بھلائی نکلتی ہے، وہ زمین پر اتنا جانا پہچانا نہیں ہوتا جتنا آسمانی مخلوقات اس کو پہچانتی ہیں، اس لیے کہ اس کی نیکیاں سمیٹ کر آسمانوں پر ملائکہ لے کر جاتے ہیں، اور آسمانوں پر اس سے واقفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی خوشبو سے سب آشنا ہوتے ہیں آسمانی مخلوقات جو ہیں، اور ملائکہ کے اندر اس کی جان پہچان ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا ملائکہ سے دوستی رکھی جائے، فرشتوں سے دوستی کریں. اب ہم یہ کہیں کہ ہم کیسے جی فرشتوں سے دوستی کریں، بلکہ حکم ہے کہ اسرائیل سے سب سے زیادہ دوستی کریں. انسان اب فرط حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اسرائیل کو تو صرف ہم سن کر ڈر جاتے ہیں کہ وہ موت کا فرشتہ اور صرف شاید ہماری جان نکالنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ مقرب فرشتوں میں سے ہے، اور فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور فرشتوں سے دوستی کرنا بھی ایمان کا حصہ بنا لیجئے. فرشتوں سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. فرشتوں سے دوستی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو ہم ان کو بھی اہدا کریں، درود پڑھیں تو ایک تسبیح درود کے دن میں ان کے لیے بھی. فرشتوں سے دوستی اچھی ہوا کرتی ہے، خصوصاً یہ کرام الکاتبین جو مقرر فرشتے ہیں، مقرر شدہ ہیں ہمارے دائیں اور بائیں، ان سے دوستی کیجیے. اور ملائکہ جو ہیں خیر والے کے دوست ہوتے ہیں، اس کی بھلائی کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس متقی کے، اس صاحب عقل کی کے وجود سے کسی کو شر محسوس نہیں ہوتا. یعنی حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی غلطی ہو جائے، کبھی ناراضگیاں ہو جائیں تو مد مقابل جو ہے اس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ چاہے کوئی بھی گلہ شکوہ ہو جائے یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ میری جڑ اس طرح سے نہیں کاٹے گا کہ میں جو ہے نا اس کے شر کے زمرے میں آ جاؤں. اور تیسرا کیا ہے کہ وہ بھلائی کرتے اور خدمت کرتے نہیں تھکتا دوسروں کی. جناب موسیٰ نے نا بڑا عجیب سوال کیا اللہ سے کہ اے اللہ اگر تو عبد ہوتا تو کیا کرتا؟ تو جواب پہ پروردگار دیکھتی ہیں کیا آیا. اللہ فرماتا ہے اگر میں عبد ہوتا تو میں دوسروں کی خدمت کرتا، میں بھلائی کے کام کرتا، میں نیکیوں کے کام کرتا، دوسروں کے کام آتا. یہ ہے دوسروں کی بھلائی سوچنا، یعنی اس سے نہ تھکنا، دوسروں کی خدمت کرنے سے نہ تھکنا، اور طلب علم سے نہ تھکنا. آج اگر
حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں، چھٹیاں آتی رہتی ہیں، اور پاکستان میں تو خیر بہت ہی آتی ہیں، تو اکثر چھٹیاں آتی ہیں اور بچے جو ہے نا خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی چھٹیاں آئیں، چھٹی آ گئی. مگر جو بندہ مومن ہے اسے اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے. وہ گھبرا جاتا ہے فرصت کے اوقات سے، کیونکہ فرصت کا ایک ایک لمحہ جو ہے اویل کرنے کا حکم ہے کہ آپ نے وہ کیسے گزارا. اور علماء اور بڑے بڑے مجتہدین کہتے ہیں خیف ہے ہر اس شخص پر کہ جو نہج البلاغہ سے تو جڑ جائے، باب علم سے جو جڑ جائے، ولایت اہل بیت، ولایت علی کو تو مانے، رسول اللہ کو مدینۃ العلم مانے، علی کو باب علم مانے، مگر دن میں کم از کم 12 گھنٹے نہ پڑھے. 12 گھنٹے مطالعہ کرنا ہے تو اس نے اپنے وقت کو صحیح اویل کیا ہے. اسی طرح اس بندے کے اندر جو خیر جس کے وجود سے نکلتی ہے، جو متقی کی تفصیل کے اندر آ جاتا ہے، جو ہے نا اس کی تفصیل کے اندر آ جاتا ہے کہ جو صاحبان عقل ہیں وہ قلیل کو کثیر اور کثیر کو قلیل دیکھتا ہے. کیسے کہ دوسرے کا عمل اسے کثیر یعنی زیادہ دکھائی دیتا ہے، اپنا عمل اسے قلیل لگتا ہے. وہ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، کتنا بھی جو ہے نا وہ رائے خدا میں اپنے آپ کو تھکا دے، مگر اسے اپنی نیکی جو ہے نا ہمیشہ چھوٹی لگتی ہے، اور دوسرے کے اوپر وہ رشک کرتا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے، کتنی نیکیاں. برعکس ہے نا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ کوئی آپ کے لیے یا معاشرے کے لیے یا کسی نیک کام کے اندر انتھک محنت بھی کرے، انتھک کوشش بھی کرے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈسکریج ہی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپریشیٹ ہی کرتے رہتے ہیں، خود اور دوسروں سے بھی ہمیشہ اپریسیشن کی امید رکھتے رہتے ہیں. جبکہ بندہ متقی کی جو صفت نہج البلاغہ میں مولا 38 حکمت کے اندر بتا رہے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے جو ہے اعمال سے مومن مطمئن نہیں ہوتا. اسے ہر اپنا جو ہے نا عمل وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی دکھائی دیتا ہے، اور دوسروں کو مومن ہمیشہ بہتر سمجھتا ہے خود سے، یہ نہیں کہ خود سے کم سمجھتا ہے. اب یہ نہیں کہ میں بڑی جی نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، یا میں جی دین پر بہت عمل کرتی ہوں، نیکیاں کرتی ہوں، با حجاب ہوں، تو میں خود کو دوسرے سے بہت بہتر سمجھوں. فلاں جو ہے نا وہ بڑا بد حجاب ہے، فلاں بے نمازی ہے، فلاں دین کی کو جو خاطر میں نہیں لے کر آتا. نہیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایسا عمل ہو جو مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے، جو مجھ سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے. میرے یہ سارے اعمال شاید ریاکاری میں آ رہے ہوں، شاید جو ہے نا یہ شاید اپنے لیے لگانا اور دوسرے کے لیے مطمئن ہونا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ بھی مومن کی نشانیوں میں سے ہے. اور مومن کیا ہے؟ پسند کرتا ہے کہ نیکی کرے تو چھپا کے کرے، اس ہاتھ سے کرے اس ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو. یہ نہیں کہ 4 پیسے لگا لیے تو شہرت کا جو ہے نا وہ دل دادا ہو جائے، اس کا جی چاہے کہ اب جو ہے نا سارے مجھے سراہتے پھریں کہ واہ جی واہ تم نے فلاں رشتہ دار کی مدد کر دی، واہ جی واہ تم نے فلاں امام بارگاہ میں جو ہے نا وہ چھت ڈلوا دی، فلاں مسجد کے اندر تم نے صحن میں پتھر لگوا دیا، نہ جانے کیا کیا تم نیکی کے کام کرتے رہتے ہو، تمہارا نام آ جائے اب سر فہرست. نہیں، بلکہ کیا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو سراہے، کوئی جو ہے نا یہ تذکرہ بھی کرے. جب کر دی، میرا اور رب کا معاملہ ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اب کوئی اس کا ذکر نہ کرے، یہ چیز اس کو پسند ہوتی ہے. تو مومنات کیا ہے کہ جب ایسا خیر والا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ پہلے تو ہمیں اس پر نازل کرتا تھا جو اس کے اندر یہ صفات ہیں، اہل عقل، اہل تقوی، تو اب ہم کہاں جائیں؟ تو اس وقت اللہ کہتا ہے جس کے اندر یہ ساری صفات ہیں اس کے قبر پر چلے جاؤ، اگر وہ چلا بھی گیا ہے اس دنیا سے، اور اس کی قبر پر جا کر تا شام قیامت اس کے لیے استغفار کرتے رہو. کیسی کیسی منزلیں ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، مگر اپنے لیے انتظام نہیں کر رہے کہ فرشتے بعد میں ہماری قبر پر کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ استغفار کریں. ہم اپنی دنیا میں رہتے ہوئے انتظام کر سکتے ہیں اگر ہم نہج البلاغہ سے جڑ جائیں، اور اسلام کے اندر، دین کے اندر وہ مستورات جنہوں نے ایسا ایسا مقام پایا کہ جناب حبابہ جو ہیں ان کو امام رضا کے ابا کے اندر دفن کیا گیا. ایک عام مومنہ ہو اور امام رضا کی ابا مل جائے اسے. یہ کون ہے؟ کہ یہ بی بی مولا علی مشکل کشا کے زمانے کی تھی، اور بازار میں مولا علی جو ہیں اصول تجارت سکھا رہے تھے لوگوں کو،
اور یہ انتظار فرماتی ہیں کہ مولا فارغ ہو جائیں تو میں ان سے بات کروں. تو پھر مولا سے فرماتی ہیں مولا جو ہے نا امامت کے بارے میں آج کے دور میں جو ہے لوگ بڑے غیر مطمئن سے ہیں کہ امام یعنی کسے کہا جا سکتا ہے. ہر کوئی کھڑا ہو کر اس زمانے میں امام بن رہا تھا نا, کہ امامت کا عہدے پہ فائز ہونے کی کوشش کرتا تھا یا امام کے مد مقابل آ رہا تھا امیر شام بھی. تو اس زمانے سے لے کر ابھی تک کیوں اس طرح سے حالات ہیں مولا, ہم کیسے پہچان کریں کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا. مولا نے کنکریاں اٹھائیں, ان کے اوپر مہر امامت لگا دی اور کہا کہ جس کسی کے پاس تم جاؤ وہ بھی یہی کر دے کہ وہ کنکریوں کے اوپر مہر امامت لگا دے اپنے ہاتھ کے ساتھ, تو سمجھو کہ وہ امام ہے. بس جناب حبابہ جناب امام حسن کے زمانے میں, امام حسین کے زمانے میں بھی جب تشریف لاتی ہے امام حسن کے پاس مسجد میں جاتی ہیں, مولا مہر امامت لگا دیتے ہیں اور یہ قدموں میں گر جاتی ہے. یہاں تک کہ تیسرے امام کے پاس تشریف لاتی ہیں نا تو مولا سوال کرتے ہیں حبابہ اتنی دیر سے کیوں تشریف لائیں. اور اس نے کہا کہ مولا میں کچھ بیمار تھی اس لیے میں دیر سے آئی آپ کے خدمت میں. اور مولا اس کو جو ہے نا مہر امامت لگا دیتے ہیں. تیسرے امام کے دور میں بھی یہ موجود ہے, یہاں تک کہ امام رضا کے زمانے میں. اور تیسرے امام کے زمانے میں چوتھے امام کے زمانے میں جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا کہ یہ چوتھے امام کی بارگاہ میں آئی, مولا نے اس کی کنکریوں کے اوپر مہر امامت بھی لگائی اور اس کے ساتھ ساتھ مولا نے اس کی طرف ایک ایسے اشارہ کیا تو یہ 100 سال کی ہو چکی تھی تب, تو یہ دوبارہ سے جوان ہو گئی. اسی لیے یہ امام رضا کے دور تک پہنچی اور ولایت علی کا پرچار کرتی رہی, مولا علی کے لیے ولایت کے لیے یہ کام کرتی رہی. حبابہ اس منزل کے اوپر فائز تھی. تو مومنات عزیز, تاریخ کے اندر ہمیں کئی ایسی ہستیاں ملتی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین رسول اللہ پر فدا کر دیا. امام حسین بھی میدان کربلا میں آئے نا تو بڑے بڑے گوہر نایاب لے کر آئے. رسول اللہ کا دین بچ جائے, اللہ کا دین بچ جائے. تو امام حسین کے جو قیمتی ترین گوہر تھے, جو کمر کا زور تھے نا, وہ مولا غازی عباس علمدار تھے. آج باب الحوائج کی بارگاہ میں ہم سب بیٹھے ہوئے, باب الحوائج کا پرسہ دینا ہے. آج جناب زینب بھی کسی نہ کسی کے پہلو میں ہے, آج جناب کلثوم اور رقیہ بھی کسی نہ کسی کے پہلو میں ضرور بیٹھی انتظار کر رہی ہیں کہ آپ کتنا اچھا پرسہ دیں اور وہ سمیٹیں. جانتے ہیں مولا عباس ایسے جری جوان تھے, ایسے جری تھے کہ ان کو یہ شجاعت صرف مولا علی سے نہیں ملی تھی, یہ شجاعت ان کو اپنے نانا کی طرف سے بھی ملی تھی. کیونکہ جناب بی بی ام البنین کا خاندان مکارم الاخلاق کے ہر اخلاق حسن خلق کے درجے کے اوپر تو فائز تھا. یعنی سخی تھے, یہ جو ہے نا سخاوت کرتے تھے, شجاعت بھی تھی ان کے اندر, یہاں تک کہ مہمان نواز بہت زیادہ تھے. یہ ساری خوبیاں تھیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ بہادری کا یہ درجہ تھا ان کا کہ انہیں منائبۃ الاسنہ کہا جاتا تھا. یعنی منائب الاسنہ اسے کہتے ہیں جو تیر و نیزوں کے ساتھ کھیلے, اور ان کا وار کرنے کا انداز بھی ایسا ہی نرالا ہوا کرتا تھا. تو یہ نیزے کے نوک کے اوپر دشمن کو کھلاتے تھے, نچاتے تھے اور پھر پھینکتے تھے, یہ ان کا انداز تھا. تو جناب عباس نے بھی انہیں اپنے نانا سے شجاعت لی تھی اور مولا علی مشکل کشا سے شجاعت لی تھی. جانتی ہیں کہ مولا غازی عباس علمدار ایسی شخصیت تھے کہ کربلا کے میدان میں صرف امام حسین کی کمر کا زور نہیں تھے, امام حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں تھے, دل کی ڈھارس نہیں تھے, بلکہ سب سے بڑا جو نقصان ہوا نا وہ مستورات کو ہوا تھا, وہ بچوں کو ہوا تھا. اس لیے کہ مولا عباس علمدار ہی اس لیے بنے حسینی فوج کے کہ ایک تو یہ فزیکلی اسٹرانگ تھے اور بہادر تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ دار تھے, اور اس طرح سے محافظت فرماتے تھے مستورات کی غیرتی ہونے کی وجہ سے, اور بچوں کی محافظت فرماتے تھے کہ عورتیں اور بچے سوتے ہی صرف ان کے پہرے کی آواز کی وجہ سے تھے. یعنی وہ خود کو سیف محسوس کرتے تھے اور کمفرٹیبل فیل کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ راتوں کو سویا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مولا عباس کے بعد نہ تو مستورات سوئی ہیں نہ بچے سو سکے ہیں. یہاں تک کہ جب صبح عاشور ہوئی نا تو مولا عباس کا دل تو کب سے مچل رہا تھا کہ اجازت جنگ ملے, مگر امام حسین اجازت نہیں دیتے تھے. اس لیے کہ کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیوں امام اجازت نہیں دیتے تھے مولا غازی کو, جب اتنا جری اتنا بہادر
70 جوان مولا ساتھ لے کر آئے تھے. مولا امام حسین جنگ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے. 2 محرم کو مولا وارد کربلا ہوئے ہیں, تو کیوں جنگ 10 محرم تک جو ہے نا ہوئی, 10 کو ہوئی ہے؟ اس وجہ سے کہ مولا حالات کو سازگار کرتے رہے کہ جنگ کا موقع نہ آئے. مگر پھر آخر وہ وقت آ گیا کہ یہ تب بھی جنگ نہیں کی, اپنے دفاع میں تلوار چلائی. تو اگر مولا غازی عباس کو بھیج دیتے تو مولا اتنے بہادر تھے کہ عرب کے بڑے سے بڑے جو شجاع تھے, کہ جن کے اندر ایک شاسہ کا نام بھی مشہور ہے کہ اس کے 7 بیٹے تھے. ان کے 7 بیٹوں کو جنگ صفین میں پہلے فرنال کیا ٹین ایج کے اندر مولا عباس نے, پھر اس شاسہ کو بھی جو ہے نا فرنار کیا. اس شاسہ کو عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ 2000 کے لشکر کے اوپر یہ اکیلا بھاری ہے. جب کہ مولا عباس نے اسے بھی فرنال کر دیا, تب سے مولا کا نام جنگ صفین سے ٹین ایج میں ہی غازی مشہور ہو گیا تھا. اور مولا کو کربلا کے اندر آ کے کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی. تو اگر مولا حسین میدان کربلا میں حضرت عباس کو بھیج دیتے تو جنگ کربلا کا نقشہ ہی بدل جاتا. تو اس لیے مولا نے اجازت جنگ نہ دی. مگر آپ یہ سوچیں نا, بعض مصائب پڑھے نہیں جاتے, وہ صرف محسوس کیے جاتے ہیں. عباس علمدار جیسا اگر اجازت جنگ مانگے تو خیام حسینی میں کیا حال ہوگا, کیا کیفیت ہوگی سب کی. اس وقت ایک کوہرام بپا ہوا جب عباس کو جنگ کی اجازت تو نہیں ملی, مگر سکینہ کے کہنے پر پانی لانے کی اجازت ملی. مولا حسین نے فرمایا ایک مرتبہ زینب سے ملاؤ خیمے میں جا کر. راوی کہتا ہے کہ تاریخ مولا نے کچھ اس طرح سے لکھوائی کہ عباس قد و قامت والے تھے, مگر جناب زینب گلے میں باہیں ڈال کر ایک بڑا درد بڑا جملہ فرماتی ہیں, اے میرے عباس, جب میں پہلی مرتبہ کوفہ آئی تھی نا, بابا نے مجھے سارے تعارف کرائے تھے, بابا نے مجھے کہا تھا یہی کوفہ ہوگا. زینب جب آپ دوسری مرتبہ آؤ گی نا, بے مکناؤ چادر ہوگی. اس وقت میں نے سوچا تھا میرے عباس کے ہوتے ہوئے کون ہے جو میری چادر چھین سکتا ہے, مگر عباس آج مجھے یقین ہو رہا ہے. بیویوں کو بلایا, اے مستورات ہاشمی, وہ وعدہ جو میں نے مدینے سے چلتے وقت لیا تھا نا کہ تمہاری چادروں کی تمہارے پردوں کی زینب ضامن ہے, میں نے عباس کے سہارے لیا تھا. آج میرا عباس جا رہا ہے, یہ ضامنی میں واپس لیتی ہوں. جانتی ہے مولا عباس جب خیمے سے نکلنے لگے نا, سب سے بلند قامت ترین گھوڑا تھا جس پر مولا عباس سوار ہوئے, مگر عباس کے قدم زمین پر خط کھینچ رہے تھے. میرے مولا خیمے سے جو برآمد ہوئے نا, نہر فرات کی جانب جا رہے ہیں. جنگ کی تو اجازت نہیں تھی, سکینہ کا مشکیزہ تھا. ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, بچوں اپنے کاسے لے کر کھڑے ہو جاؤ, میرے چچا ابھی پانی لے کر آئیں گے. مگر چچا جب نہر فرات پر گئے نا, روایت کہتی ہے جس ذوالجنا نے, اس گھوڑے نے اپنے سموں سے پانی کو اڑایا, کچھ چھینٹوں کا چہرے پر آنا تھا. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا ان پانی کے قطروں کو مجھ تک نہ پہنچاؤ, اس لیے کہ میری وفا کا تقاضا ہے کہ میرے آقا پیاسے ہیں, آقا زادیہ پیاسی ہیں, ہائے سکینہ پیاسی ہے. عباس اس ٹھنڈک کو بھی محسوس نہیں کرے گا. جیسے ہی مشکیزہ بھرا اور واپس ایڑ لگائی گھوڑے کو خیام کی جانے. اگر دفاع کرنا چاہتے نہ کر سکتے تھے, مگر میرے مولا عباس نے ایک جنگ نہ کی. مولا کی اطاعت ہو رہی ہے نا, اطاعت کی بہت بڑی منزل پر تھے. جانتے ہیں جب کسی ذاکر نے مصائب پڑھا نا ایک مرتبہ تہران کے اندر کہ مولا کی آنکھ میں تیر لگ گیا, جانتی ہے رونے والا غش کھا گیا, اور اس نے کہا خبردار آج کے بعد یہ روایت نہ پڑھنا, نہ جانے چشم عباس میں تیر لگا کہ نہ لگا, تم نے اتنی سخت روایت پڑھ دی ہے. جب یہ گھر گیا نا
کہا کیوں تم نے میرے مصائب پڑھنے سے منع کیا؟ کہا مولا معافی کا طلبگار ہوں، میں نے یہ شک کیا کہ شاید یہ مصائب آپ کے ساتھ پیش آیا کہ نہیں پیش آیا۔ کہا نہیں، میرے شیعوں کو کہنا کہ میری چشم میں تیر لگا تھا، اور تم یہ سوچا کرو میرے تیر لگنے کا مصائب سن کر کہ اگر کسی کی آنکھ میں تیر لگے تو اس تیر کو ہٹانا چاہے تو وہ کیسے ہٹائے گا جبکہ اس کے دونوں بازو ہی قطع شدہ تھے۔ میرے مولا کے بازوؤں کو بھی قلم کیا گیا، ایک ایسا گرز مارا گیا، عباس کی پیشانی گھوڑے کی گردن پر لگتی ہے، یہاں تک کہ مشق میں کسی نے تیر لگایا نا۔ اس سے پہلے عباس کی آس نہیں ٹوٹی تھی، جب پانی بہہ گیا اس وقت میرے مولا عباس نے رو کر کہا عباس اب تیرا خیمے میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے میرے مولا زین ذوالجناح سے زمین کی طرف آئے، بی بی ام البنین جب یاد کرتی تھی رو رو کے پوچھتی تھی اے بشیر یہ بتاؤ نا، تم کہتے ہو عباس زین سے زمین پر آیا، مگر جب کوئی زین سے زمین کی طرف آتا ہے وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، اور تو کہتا ہے میرے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے۔ یہ بتا میرے عباس کا پہلے چہرہ زمین پر لگا یا تنے مطہر؟ مولا نے اس وقت جب آواز دی السلام علیکہ یا مولائی، میرے مولا حسین لاش عباس پر دوڑتے ہوئے آئے، جانتے ہر شہید کا لاشا مولا خیمے میں لے کر جاتے تھے، مگر مولا عباس نے اپنا لاشا خیمے میں لے جانے سے منع کر دیا، رو کے کہا آقا وفا کا تقاضا ہے، مجھے غیرت آتی ہے سکینہ سے، پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا عباس کا لاشا خیمے میں نہ لے جانا۔ جب مولا علم لے کر گئے نہ خیمے کی جانب، آئے جیسے ہی علم لڑ کھڑایا، ایک مرتبہ گرا ہوا علم بلند ہوا، خیمے میں آیا، اس وقت سکینہ نے یہ کاسا زمین پر گرا دیا، بچوں کی طرف متوجہ ہو کر ایک مرتبہ بلند کہا اے بچوں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا، آئے میرا پانی آئے یا نہ آئے سب دعا کرو میرے چچا سلامتی سے واپس آئے۔ مگر جیسے امام حسین آئے، آئے خالی علم آیا، عباس نہیں آئے، خیام کے اندر کوہرام بپا ہو گیا، واہ عباسا واہ حسینہ واہ حسینہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، ان روتی آنکھوں سے سلام پڑھیے نا، وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، اللہ لعنت اللہ